السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ صاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 8 تا 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ صاد کا جب آغاز ہوا تو اس بات کی نشاندہی کی گئی والقرآن ذی الذکر، یہ کلام مقدس قرآن پاک فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے اور وہ فطرتی تقاضے جو ایک انسان میں ہونے چاہیے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو الرٹ کرنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ قرآن کا لفظ تو ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہم بھی ماشاءاللہ دیکھیں قرآن پاک کے دروس سن رہے ہیں، لیکن یہ قرآن آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ تو قرآن پاک ایسی اعلیٰ اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اس سے تو ہماری تربیت ہونی ہے، اسی سے یہ سچی جو تعلیم ہے، اسی سے تزکیہ قلب ہونا ہے، ہمارا دماغ روشن ہونا ہے، اسی سے انسانی سوسائٹی کی تشکیل ہونی ہے۔ تو یہ کلام مقدس تو بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کا درس یا ترجمہ سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ غور کرو۔ اب قرآن پاک کا لفظ تو ہر بچے کے زبان پر ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے؟ والقرآن ذی الذکر۔ میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ اس لفظ کو زبانی یاد کر لیں، یہ مشکل نہیں ہے کہ قرآن مقدس کلام پاک اس کا مقصد کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اب مکۃ المکرمہ کی سوسائٹی میں جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے جس نے ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ مافیا کی شکل میں ہے، اس نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے کلام مقدس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بل الذین کفروا، اور کفر کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی تھی کہ ان کی نام نہاد جو سرداری ہے، جو عزت ہے، تکبر، وہ اصل میں آڑے آتا ہے۔ یہ مافیا اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو تسلیم کر لیا جائے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس میں وہ ڈاواں ڈول ہے، بلکہ اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑا سسٹم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آگے ہم نے یہ بات سمجھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اور وہاں عرض کیا تھا اللہ رب العزت نے ان کا جو مکالمہ ہے، گفتگو ہے،
وہ اسی طرح پیش کی جیسے انہوں نے کہا۔ اللہ رب العزت کا بڑا خوبصورت یہ انداز ہے کہ دشمن کی گفتگو کو اسی طرح پیش کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کے نبیوں کے لیے ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، وہ فرشتوں کے لیے ہو، کسی پر بھی اگر انہوں نے الزام لگایا ہے یا غلط گفتگو کی ہے تو اللہ رب العزت ان کے الفاظ کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ماننا نہیں تھا، ان کا جو ظالمانہ نظام ہے وہ جو قائم ہے خود ساختہ فکر پر، شرک پر، کفر پر، ظلم پر قائم ہے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ ڈاماڈول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی بات کو تسلسل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ان کا جو یہ مکالمہ ہے، اس مکالمے کا ایک اور جملہ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا۔ میرے عزیزوں، یہ سوسائٹی میں کردار ہے، ایک ظالمانہ کردار ہے جو ظلم، کفر اور شرک پر عمارت تعمیر کرتا ہے، جو انسانی حقوق سلب کر، جو انسانیت کو ذلیل کر کے ان کے حقوق چھین کر اپنا نظام قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا ایک حزب اللہ، سچی جماعتوں کا کردار ہے۔ ان دونوں کرداروں کو سمجھیے، یہی اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی سے معاشروں کی تشکیل ہوگی، اداروں کی تشکیل ہوگی۔ کہنے لگے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا نازل کی گئی ہے علیہ اس پر، الذکر یہ جو ذکر ہے یہ اس پر نازل کیا گیا ہے، من بیننا ہمارے درمیان۔ اوپر بھی کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والقرآن ذی الذکر، کلام مقدس یہ ذکر ہے، سمجھانے والی کتاب۔ ابھی وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں اَأُنزِلَ علیہ الذکر، کیا کلام مقدس جو نازل کی گئی، یہ ذکر جو نازل کیا گیا ہمارے درمیان، یہ اسی پر نازل کیا گیا ہے؟ حالانکہ ہمارے درمیان تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، جیسے ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، وہ بڑے بڑے سردار ہیں، سمجھدار ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے میرے عزیزوں جو 40 سال کا لمبا دورانیہ ان میں گزارتے ہیں۔ ان 40 سالہ دور کے اندر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو الصادق الامین کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو وہ غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ آج یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ذکر جو نازل ہونا تھا اگر، تو ہمارے درمیان اسی پر نازل ہونا تھا۔ بڑے بڑے سمجھدار، عقل والے، سرمایے والے سردار موجود ہیں، بل ہم فی شک من ذکری۔ اللہ رب العزت نے اب ان تمام باتوں کا خود جواب دیا کہ بلکہ وہ شک کرتے ہیں میرے ذکر میں، میری اس نصیحت میں، میری اس رہنمائی میں وہ شک کرتے ہیں۔ اصل میں وہ اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کو وہ اس پر غور نہیں کرنا چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ بل لما یذوقوا عذاب، اب جب وہ شک کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ان پر عذاب آئے گا، عذاب چکھیں گے۔ اللہ رب العزت دلائل سے بات کرتے ہیں، عقلی نقلی دلائل سے گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔
ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ذرا غور کیجئے، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کی رب کی رحمت کے؟ کون سا رب؟ العزیز جو غالب ہے، الوہاب جو بخشنے والا ہے، دینے والا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جتنی یہ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے، ان سے گفتگو کیجئے کہ کیا جتنے بھی اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے پاس ہیں؟ حالانکہ اللہ تو وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جو العزیز ہے۔ وہ اللہ جس کے پاس خزانے ہیں وہ غالب ہے، زبردست ہے، چاہے تو کسی کو ایک نوالا بھی نہ دے، اللہ ان کو دیتا ہے۔ الوہاب وہ دینے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ان ظالموں کو، ان کافروں کو، مشرکوں کو، جن کے پاس ایک چیز کی بھی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس تو ایک نوالا پیدا کرنے کی طاقت نہیں، ان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک نوالے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈال دیں۔ ان کے نوالے پر ایک مکھی آ جائے اور بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ان کے رزق سے لے جائے، ان کی اتنی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں کہ اس مکھی سے اپنا رزق واپس لے سکے۔ یہ اتنے بے بس لوگ ہیں۔ آگے سنیے، ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اور اس کے درمیان مختلف خزائن رکھ دیے، نعمتیں رکھ دی۔ زمین میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، آسمانوں میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی تفصیلات ہیں۔ کسی ایک چیز پر بھی ان کی ملکیت ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر یہ اتنی کوئی طاقت رکھتے ہیں تو چاہیے کہ چڑھ جائیں، یرتقو چڑھ جائیں، فی الاسباب رسیاں لگا کر آسمان کی طرف چڑھ جائیں۔ اگر یہ کوئی طاقت رکھتے ہیں تو یہ آسمانوں پر رسیاں لگائیں اور چڑھ کے دکھائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ بات کر لیں۔ یہ ساری گفتگو فرمانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، جندن یہ ایک ایسا لشکر ہے، ما ہنالک اس جگہ پر، محزوم جو شکست کھایا ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ یہ جو لشکر ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے میرے عزیز، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیاری کے دور میں، جب آپ بالکل چھوٹی سی جماعت ہے، اس دور میں یہ سارا مکالمہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر تو ایسا ہے جو بظاہر لشکر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شکست کھا جائے۔ اب دیکھیے یہ مکۃ المکرمہ کے دور میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلافت زہرا کا دور آیا، جب سسٹم کی تشکیل کا دور آیا، تو آپ غزوہ بدر سے شروع ہو جائیے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہی مکۃ المکرمہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، یہی مکہ 8 ہجری میں صرف 6 سال کے بعد فتح ہو جاتا ہے۔
ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا اور 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ اس لشکر کی کیا اوقات ہے؟ اور بالخصوص یہ ابو جہل جو سب سے بڑا اپنے آپ کو سردار اور دشمن اعظم تھا، یہ تو غزوہ بدر کے موقع پر جہنم رسید ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی یہ حکمت، یہ طریقہ کار جو دعوت کا ہے، اس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تمام اللہ کے نبیوں نے حکمت سے دعوت دی، اچھے اخلاق، اچھے الفاظ، اچھی زبان استعمال کی، اپنا کریکٹر اور کردار پیش کیا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر ایک وقت میں جا کر جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ ہے جندم ما ہنالک محزوم، یہ لشکر تباہ شدہ ہے، شکست خوردہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی اقوام کا آگے ذکر کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات واضح فرما دی کہ تاریخ دیکھیں، جو تاریخی حقیقت ہے اس میں ایسی تمام جماعتیں جو اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتی ہیں، بڑا مافیا سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا منظم سمجھتی ہیں، وہ تباہ ہو گئی، اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ غالب آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔